السلام علیکم دوستو، جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا تو ان کے الفاظ نے دلوں کو ہلا دیا۔ وہ کہتے تھے توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی قریب آ گئی ہے، مگر یہ بادشاہی نہ تلوار سے تھی نہ تخت سے بلکہ دلوں سے تھی۔ انہوں نے بیماروں کو شفا دی، اندھوں کو بینائی دی، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا اور سب سے بڑھ کر گناہ گاروں کو عزت دی۔ یہی بات مذہبی طبقے کو چبھنے لگی۔ قریشیوں نے کہا یہ شریعت توڑتا ہے، صدوقیوں نے کہا یہ ہمارے اختیار کو کمزور کر رہا ہے، اور رومیوں کے جاسوسوں نے لکھا یہ آدمی لوگوں کو جمع کر رہا ہے۔ ہر معجزہ اس کے لیے ایک دلیل تھا اور ان کے لیے ایک خطرہ۔ غریب، بیمار، مظلوم لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام میں وہ دیکھ رہے تھے جو مذہبی پیشواؤں میں کبھی نہیں دیکھا تھا، رحم، سچائی اور خدا سے قربت۔ لوگ کہنے لگے شاید یہی وہ مسیح ہے جس کا وعدہ تھا، اور بس یہی جملہ اس قصے کی بنیاد بنا۔ یہودی قیادت کو ایک ہی ڈر تھا، اگر یہ شخص مسیح مان لیا گیا تو رومی فوج آئے گی، ہیکل تباہ ہو جائے گا اور ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا یہ آدمی مرنا چاہیے تاکہ قوم بچ جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایک موڑ پر آ گئی۔ اب وہ صرف ایک نبی نہیں رہے تھے، وہ ایک خطرہ بن چکے تھے، روم کے لیے بھی اور مذہبی سرداروں کے لیے بھی۔ اور تاریخ نے خاموشی سے لکھ لیا ایک بے گناہ کو قربان کیا جائے گا تاکہ طاقت باقی رہے۔ یروشلم کی گلیوں میں اب ایک نام بار بار سنائی دینے لگا تھا، عیسیٰ بن مریم۔ بازاروں میں، ہیکل کے صحن میں، پہاڑیوں پر اور گاؤں کی بستیوں میں لوگ ایک ہی بات کرتے، یہ آدمی عام نہیں، اس کے الفاظ میں جان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مرکز طاقت نہیں تھا بلکہ توبہ، محبت اور رحم تھا۔ وہ کہتے تم نے سنا کہ قتل نہ کرو، مگر میں کہتا ہوں دل میں نفرت بھی قتل ہے۔ تم نے سنا کہ زنا نہ کرو، مگر میں کہتا ہوں کہ نظر بھی گناہ ہے۔ یہ باتیں سن کر فریسی کانپ اٹھے کیونکہ وہ شریعت کو الفاظ میں قید کرتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام اسے دلوں میں زندہ کر رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے وہاں بیمار صحت مند ہو جاتے۔ ایک دن کا ذکر ہے، یروشلم کے قریب ایک اندھا بھکاری بیٹھا تھا۔ لوگوں نے کہا اے استاد، یہ پیدائشی اندھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ کے حکم سے دیکھ، اور وہ دیکھنے لگا۔